حافظ سعید کی رہائش کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے۔ ٹارگٹ اس کا گھر تو خیر نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کا گھر جو ہے وہ ٹارگٹ تھا، لیکن وہاں پہ جو پولیس کی پریزنس تھی اس وجہ سے پھر یہ گاڑی جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکی، اور اس گاڑی کو یہ جس طرح سے ویڈیو ایڈیشنل آئی جی صاحب نے آپ کو دکھائی ہے تو وہاں پہ کھڑی کر کے تو وہ چلے گئے۔ ایک تو یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہم دنیا کے سامنے بھارت کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ This is not first time that we are going to do this، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، بھارت کا چہرہ سامنے آنا چاہیے۔ عمران محمود صاحب، آپ نے اب تک کی جو کارروائی کی ہے، آپ نے بتایا فلاں کو 5 سال سزا ہو گئی، فلاں کو موت ہو گئی، فلاں کو موت ہو گئی، اچھی بات ہے، آپ خاموشی سے کام کر رہے تھے۔ اب جو آپ نے ریڈ وارنٹس کی بات کی ہے، تو کیا آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد یہ لوگ اویئر نہیں ہو جائیں گے اور یہ لوگ انڈر گراؤنڈ نہیں چلے جائیں گے؟ اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ ان لوگوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ریڈ وارنٹس یہ بھارتی شہری ہیں، کتنی امید ہے آپ ان کو وہ کر سکیں گے؟ تھینک یو۔ ریڈ وارنٹ یعنی حاصل کر سکیں، جبکہ میرا خیال آپ نے حاصل کر لی ہے۔ ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 4 آدمیوں کے ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ حاصل بھی کیے، ٹھیک ہے، اور ابھی جتنے باقی ہیں ان 3 کے ہم نے پہلے کیے جو کہ گرفتار ہو کے بندے، 4 کے ہم ابھی حاصل کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ان کے سامنے انڈینائبل پروف جو ہیں رکھتے ہیں تو انٹرپول آبویسلی ان کے جو ہے ریڈ وارنٹس جو ہے وہ جاری کرتا ہے، وہ پرپیچول ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہیں پہ بھی جو ہے کسی کے بھی ہتھے چڑھیں گے تو وہ گرفتار ہو کر پاکستان کے حوالے ہو جائیں گے۔ باقی رہا اس چیز کا معاملہ کہ ہم خاموشی سے کام کرتے رہے، اور آپ کا سوال شاید یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو کیوں اس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنوکشن ہوگی، ثابت ہو گیا کہ ٹیررزم جو ہے دور ہوا ہے، اور اس طریقے سے اس کے پیچھے انڈین ہاتھ جو ہے موجود ہے۔ ہمارے پاس وہ ثبوت آ گئے ہیں جو کہ انڈینائبل ثبوت ہیں، کہ جس سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے اور را کی انوالومنٹ ہے۔ اس وجہ سے اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اس کا چہرہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ننگا کر سکیں، اور ان پروفوں کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی فارن آفس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی لے کر جائے گا۔ میرا سوال یہ بھی ہے کہ ہاؤ آپٹیمسٹ یو آر دیٹ انڈینز ول ہینڈ اوور دیز پیپل ٹو پاکستانی اتھارٹیز؟ دیکھیں، ریڈ وارنٹ سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا کہ انڈیا ان کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دے گا، بیکاز ایکسٹریڈیشن ٹریٹی آبویسلی انڈیا کے ساتھ ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس وجہ سے انڈیا تو کبھی بھی ہینڈ اوور نہیں کرے گا، لیکن ان کا ایک چہرہ جو بے نقاب جو ہے وہ ضرور۔ لیکن ریڈ وارنٹ کا جو ایشو ہونا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ریڈ وارنٹ کی ایشو ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ پھر کسی جگہ پہ سفر نہیں کر سکیں گے، اور جہاں کہیں بھی یہ کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ٹچ کریں گے تو وہاں پہ یہ اریسٹ ہو جائیں گے۔ میں عمران صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ نے بتایا کہ رانا حافظ سعید صاحب کو ٹارگٹ یہ کیا گیا تھا، ان کے گھر کو ٹارگٹ، حافظ سعید صاحب اس وقت گھر پر تھے، ایک تو یہ بتائیے۔ اور ایک عمران صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب، ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ اس طرح کی یہ جو پہلی اریسٹ ہوئی تھی اس کے اوپر بھی پریس کانفرنس CGD نے کی، تو ہم زیادہ کیوریس اس بات پہ ہیں کہ اس ایک واقعے کے اوپر تو آپ نے بس کیا، نو ڈاؤٹ کہ CGD تاریخ کی مستقبل، لیکن کیا ان سے جو انٹروگیشن آپ لوگوں کو ملی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا لنک پاکستان میں کسی کالعدم جماعت سے تھا، یا ان کو بھی یہ ہیلپ کرتے رہے ہیں؟ TTP پاکستان میں بڑی ایکٹیو ہے، داعش ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، تو ان کا باقی کسی جماعت سے کوئی لنک ڈیولپ ہو سکا ہے یا نہیں؟ جی، اس کا جواب جو ہے وہ آئی جی صاحب دیں گے، تو میں جو آپ کا سوال کا پہلا حصہ ہے اس میں جو میری انفارمیشن ہے، اور یہ بات اس وقت بھی جو ہے وہ واضح ہوئی تھی، میڈیا میں بھی آئی تھی کہ حافظ سعید صاحب اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن ٹارگٹ ان کی شاید فیملی کو یا جو بھی ان کا انداز تھا کہ وہ اس علاقے میں جو ہے وہ خوف و ہراس، اور کیونکہ ٹیررسٹ جو ایکٹ ہوتا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہوتا، سب سے پرائمری مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف و ہراس کی ایک فضا جو ہے اس کو جو ہے وہ قائم کریں۔ باقی اس میں یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑا ویٹ دیتی ہے کہ جی اگر آپ نے کیس ایک ٹریس کیا، اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو آپ کورٹ آف لا میں لے کے گئے، وہاں پہ آپ نے کیا ثبوت پیش کیے، کنوکشن ہوئی یا نہیں ہوئی، تو یہ ایک کمپلیٹ کیس ہے
کہ اس میں جو ہے وہ ملزمان پکڑے گئے، ان کے لنکس جو ہیں وہ سامنے آئے، اس کے بعد یہ کورٹ آف لاء میں ہم لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے جو ہے ان کو کنوکشن ہوئی. تو نو یہ جو ہے ایک ایسا کیس ہے کہ جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اگر پیش کیا جائے گا، جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا ایک اپنا اثر اور جو ہے وہ وزن ہوگا. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ را کے جو ہے وہ آیا یہاں پہ کسی اور تنظیم سے اس سلسلے میں یا ادروائز کوئی تعلقات جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. افغانستان سائٹ پہ تو آپ کو علم میں ہی ہے کہ را جو ہے وہ وہاں پہ ہر اس فرد کو بھی، ہر اس تنظیم کو، ہر اس آئیڈینٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھی رہتی ہے کہ جو پاکستان میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ وجہ بن سکے. باقی اس واقعے کے حد تک ایڈیشنل آئی جی صاحب آپ طالبان کے موجود ہوتے جی ہوئے راہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، پھر ہماری فیلئر نہیں ہے کہ ہم طالبان کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، طالبان کو اس بارے میں تو ایویڈنس موجود ہے کہ طالبان کے اس سیگمنٹ کو جو پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث رہا ہے یا ہے، اس کو تو را کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل رہی ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی آپ بتا دیں. انہی کو تو طالبان، جو افغان طالبان ہیں، انہی کو تو سپورٹ کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ تو وہ وہاں پہ نہیں. دیکھیں، افغان طالبان کا یعنی ان کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ ابھی تک ایک موقف ضرور ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ اس بات کو ڈینائی بھی کرتے ہیں اور اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی سرزمین کو کسی جگہ پہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی ایسا عمل ہوا ہے تو اس عمل میں وہ اپنی انوالومنٹ کو جو ہے اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے یا اس کو ڈینائی کرتے ہیں. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ اس بارے میں جو اس کی کمٹمنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور جو اس کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہیں ان کو نبھائیں، اور وہاں پہ وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور آرگنائزیشن ہو اسے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی نہ صرف اجازت نہ دے بلکہ ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ روکیں. میں اس کے اوپر یہ بات ایک منٹ میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ چیز میں نے جو آپ کے سامنے آج رکھی ہے یہ ایک سیل ہے صرف جو کہ آپریٹ کر رہا تھا، جس کا مقصد لاہور کی حد تک جو ہے ٹیررزم پھیلانا تھا اور دہشت گردی کرنا تھا. اس سے یہ چیز بالکل اسٹیبلش نہیں ہوتی کہ انڈیا ساری کی ساری ایکٹیویٹی انہی لوگوں کے تھرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے صرف یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق ڈائریکٹلی را کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے، لیکن انڈیا ساری کی ساری ایکٹیویٹی ان کے تھرو نہیں کر رہا. لیکن ان کا کوئی تعلق کسی اور جو ہے وہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں تھا. اس کے لیے ہو سکتا ہے کچھ اور جس کے اوپر ہم اس وقت رائے نہیں دے سکتے. اور یہی سیل جو ہے یہ جس طرح سے انہوں نے حوالہ دیا ہے شدرہ میں ایک میٹنگ کا، تو اگر وہ وہاں سے لوگ پکڑے نہ جاتے تو وہ پھر اور کوئی نہ کوئی واقعہ کرتے.